السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے ایک مشہور شعر سے کرتے ہیں۔ کیا حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی اس مشہور فلم چودھری سے متعلق جو کراچی پولیس کے ایک مایہ ناز کردار، تاریخی کردار ایس پی چودھری محمد اسلم شہید کی زندگی پر بنائی جا رہی ہے۔ کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ چودھری محمد اسلم جو ہے وہ 1982 میں اپائنٹ ہوئے تھے، لیکن اس کی میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں، اصل میں وہ 1982 نہیں بلکہ 1 نومبر 1984 میں اپائنٹ ہوئے تھے، اور وہ جو ہے الطاف ایس پی جو ہیں اس وقت سجاول ان کے بیچ تھے، الطاف کے، جہانگیر کے، جمیل صدیقی کے اور راؤ اسلم جو اس وقت ایس پی انویسٹیگیشن ہے ان کے جو ہے وہ بیچ تھے۔ آج اطلاع یہ ملی ہے کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ سی آئی ڈی کے جو ڈی آئی جی ہیں عمر شاہد نے ایک رپورٹ جو ہے وہ آئی جی سندھ کو بھجوائی ہے چودھری اسلم کے سروس ریکارڈ سے متعلق۔ یعنی انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ ایس پی چودھری اسلم کی جو ہے سروس فائل جو ہے وہ لاپتہ ہے، گم ہے، کسی کو اس کا نہیں پتہ وہ کہاں پر ہے۔ یعنی پولیس کے اپنے ریکارڈ میں اور خود جو ہے شہید کے گھر سے بھی وہ ریکارڈ جو ہے وہ غائب ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جو شہادت کے بعد جو کمپنسیشن کی جو رقم ہے وہ دوسرے جو واجبات تھے وہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ اب تک جو ہے تعطل کا شکار ہے، اس لیے کہ چودھری محمد اسلم کی جو سروس بک ہے، پولیس سروس بک، وہ غائب ہے۔ کہاں گئی ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ان 6 سال گزر گئے ہیں۔ 9 جنوری 2014 کو جو ہے چودھری محمد اسلم کی شہادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ کارروائی جو ان کی شہادت کے بعد جو شہادت کی جو کمپنسیشن کی 1 کروڑ روپے کی رقم، اور دوسرے جو سندھ گورنمنٹ نے جو اناؤنس کیے تھے ان کو رقم، معاوضے کی رقم دینے کے لیے ان کے اہل خانہ کو، اس پر ابھی تک جو ہے عمل درآمد اس لیے نہیں ہو سکا کہ چودھری محمد اسلم کی جو سروس بک ہے وہ لاپتہ ہے، غائب ہے، اور پراسرار طور پر اس کا کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ 6 سال ہو گئے ہیں، اب تک جو ہے سندھ پولیس جو ہے اپنے ایک ہیرو چودھری محمد اسلم کی سروس بک کا سراغ نہیں لگا سکی کہ وہ سروس بک کہاں گئی ہے۔ اگر سروس بک غائب ہو گئی تو پھر شہید کے بیوہ کو، ان کے بچوں کو جو ہے وہ شہادت جو کمپنسیشن ہے وہ اور دوسرے رقم جو ہے واجبات کس طریقے سے منتقل ہوں گے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے پولیس کی محکمے کی بے بسی کا۔ میں بے بسی کہوں گا یا بے بسی یا سرد مہری کا، کہ یہ 6 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور شہید کے گھر والے جو ہے وہ منتظر ہیں اس رقم کے لیے، اس امداد کے لیے، لیکن پولیس ابھی تک کچھ اس پر نہیں کر سکی کہ اگر وہ سروس بک ان کی غائب ہو گئی ہے تو اس کی جگہ دوسرا بک کیوں نہیں مرتب کر سکتی، یا یہ جو کام ہے یہ کیوں تعطل کا شکار ہے۔ یہ سوالیہ نشان ہے، اس لیے میں نے یہ شعر سے پروگرام کی شروعات کی تھی کہ کیا حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں۔ اس لیے کہ میں تو پروگرام کرنا میرا فرض ہے، میں پروگرام کرتا ہوں، لیکن سوال یہ کہ میں کن سے کہہ رہا ہوں، وہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، وہ کان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں یا سنی انسنی کرتے ہیں۔ یہ پروگرام تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہی میں پروگرام آج کر رہا ہوں کہ چودھری محمد اسلم شہید کی جو سروس بک ہے وہ اس کو لاپتہ ہوئے 6 سال ہو گئے، اور 6 سال سے ان کے گھر والے جو ہے وہ کمپنسیشن کی جو رقم 1 کروڑ کی، دوسرے جو واجبات ہیں اس کے لیے وہ آس لگائے بیٹھے ہیں، اور پولیس کے جو اعلیٰ حکام ہیں وعدہ کر کے بھول گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ سروس بک ڈی ایس پی کی یا اس سے جو اباؤ افسران ہوتے ہیں ان کے پاس ہی ہوتی ہے، لیکن ایک ہوتی ہے سیکرٹ پرسنل فائل جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ سیکرٹ برانچ میں ہوتی ہے۔ ایک اسی طریقے کی جو پرسنل فائل تھی
وہ ایک زمانے میں جو ہے جو ایس ایس پی فلک خورشید تھے ان سے متعلق ایک بڑی عجیب و غریب رپورٹ ان کے امیجیٹ باس جو تھے اس وقت کے ڈی آئی جی یا آئی جی تھے افضل شیخری، انہوں نے لکھی تھی. کچھ اس قسم کے ریمارکس تھے کہ اس ریمارکس کے نتیجے میں جو ہے فلک خورشید کو ایس ایس پی سے اوپر پروموشن ہونا مشکل تھا. اس اندراج کے بعد جو ہے وہ فلک خورشید نے اپنے اس وقت کے پی ایس او مرحوم مرتضی عوان کو بھجوایا کہ بھئی آپ جائیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، اور وہ کسی طریقے سے وہ پرسنل جو فائل ہے اس کو نکال کے لائیں اور اس میں یہ رد و بدل کریں کہ یہ انہوں نے کیا میرے خلاف لکھا ہے. بعد میں وہ جاتے ہیں مرتضی عوان اور سروس فائل میں جو ہوتی ہے ان کی پرسنل فائل میں اس میں کچھ امینڈمنٹ کر کے اس کو چینج کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ رپورٹ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر متعلقہ حکام تک پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کا پروموشن جو ہے کٹائی میں پڑ جاتا ہے. یہی حال جو ہے اب چودھری اسلم کی سروس بک کا ہے کہ سروس بک ان کی کہاں گئی ہے. سروس بک جب تک پولیس کو نہیں ملے گی تو اس وقت تک جو ہے واجبات کی رقم جو ہے مرحوم کی یا شہید کے گھر والوں کو نہیں مل سکے گی. ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب. سعید ارائیں ڈی ایس پی، جس کو میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ٹریفک پولیس کی جو ہے یہ ایک طریقے سے ماں ہے یا بیوروکریسی ہے، یا دوسرے معنوں میں اگر ہم اس کو ٹریفک پولیس کا گاڈ فادر کہہ دیں تو غلط نہ ہوگا. اس وقت پوری ٹریفک پولیس میں ان کے پنجے انہوں نے ایسے گاڑے ہوئے ہیں کہ ڈی آئی جی ٹریفک چاہے کتنا ہی سخت گیر کیوں نہ ہو وہ ان کے آگے بے بس دکھائی دے رہا ہے. اب معلوم نہیں کہ اقبال دارا کتنا ان کے سامنے بے بس ہے یا نہیں، لیکن اب تک جو ہے اگر سعید ارائیں کے معاملات چل رہے ہیں اور وہ اپنی سیٹ پر براجمان ہے تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہی ہے کہ اقبال دارا بھی ان کے آگے بے بس ہو چکے ہیں. ڈی ایس پی سعید ارائیں جو ہے اسپورٹس کوٹے کے ذریعے ایک طریقے سے چور راستے سے، پولیس ذرائع کا کہنا اور ہمارے نمائندے کا کہنا ہے کہ چور راستے سے آئے ہیں، کہ اسپورٹس کے بہانے تو آئے لیکن اسپورٹس کے بعد انہوں نے کبھی عملی طور پر ماں سوائے ایک دو گیموں کے اس کے بعد انہوں نے کبھی اسپورٹس میں حصہ نہیں لیا، اور نہ ہی پولیس کے کرتا دھرتاؤں نے ان سے پوچھا بھئی کہ آپ تو اسپورٹس کوٹے میں ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں. پولیس ذرائع کا کہنا ہے مبینہ طور پر اور خود ہمارے نمائندے کا میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ 10 لاکھ روپے کی ان کی منتلی ہے اور ایم ٹی او سے جو ہے یہ 2.5 لاکھ روپے مبینہ طور پہ ہر مہینے ڈکارتے ہیں. یہ سارجنٹ جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو پیٹرولنگ بائک ہوتی ہے اس کا ڈسپوزل بھی موصوف کے پاس ہے اور وہ بائک دینے کے بھی ٹھیک ٹھاک پیسے ان سے، مطلب ہے کہ 25 سے 35 ہزار روپیہ ان سے لیتے ہیں تب جا کے ان کو یہ الاٹ کرتے ہیں. لفٹنگ چارجز جو موٹر سائیکلوں کے ہیں اس کے 500 ہیں اور کار کے 1000 روپے ہیں، اور یہ پھر جو کار لفٹنگ کا جو ہے یہ جو لفٹنگ سے جو موٹر سائیکلوں کو اور ان کو جو یہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جو مختلف تھانوں سے اٹھائے جاتے ہیں وہاں پر جو ہے اگر 100 گاڑیاں اٹھائی جاتی ہیں بائک یا موٹر سائیکلیں گاڑیاں تو اس میں صرف 25 کی انٹری ہوتی ہے، 75 کا یہ ایسی ڈسپوزل کر دیتے ہیں، یعنی وہ پیسے کھا جاتے ہیں، کوئی اس کا ریکارڈ نہیں بنتا ہے. یہ ہے. اب اس کے علاوہ جو ہے یہ سارے کلیکشن جو ہے یہ کرتے ہیں اور ہر چوکی میں ان کا اپنا کوئی ایک ایسا اہلکار ہوتا ہے جن کو پل بھر کی ان کی خبریں ملتی ہے. اگر ان کے دونوں موبائل فون کے جو ہے وہ سی ڈی آر نکالا جائے تو یہ جو سعید ارائیں ہے ان کا پورا نیٹ ورک جو ہے بے نقاب ہو جائے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے. دوسرا یہ جو سیکیورٹی آرڈر ہوتا ہے، جب کوئی سیکیورٹی کوئی وی آئی پی آتے ہیں سیکیورٹی آرڈر ہوتے ہیں تو یہ اس میں کچھ مخصوص لوگوں کے ہی ڈیوٹیاں لگتی ہیں. اگر آپ 2 4 5 اگر ان کی سیکیورٹی آرڈر نکالیں تو آپ کو کچھ مخصوص ہی پولیس افسران ڈیوٹی پر ہمیشہ نظر آئیں گے. اب جن کو اس میں جو لسٹ میں نہیں ہیں اس کا سیدھا مطلب ہے کہ وہ اس کے کھانچے پر ہے اور ان سے یہ منتلی لیتا ہے محض ان کی ڈیوٹیاں نہ لگانے کے عوض. یعنی جو کام پہلے سیکیورٹی برانچ میں ہیڈ کانسٹیبل یوسف کیا کرتا تھا وہی کام جو ہے یہ یہاں پر کرتے ہیں اور یہ ان سے پیسے لیتے ہیں. یہ اپنی بتی کی جو رقم ہے اس کی خطیر اس میں سے جو رقم ہے نا وہ آئی جی سندھ کو ماہانہ پہنچاتے ہیں، یا تو خود دیتے ہیں یا پھر آئی جی کی جو پی ایس او ہیں عدنان صدیقی کو پہنچاتے ہیں. اور فٹیکیں اس کے علاوہ ہے، یہ فٹیکیں بھی جو ہے آئی جی مشتاق مہر کی پوری کرتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے
IG جو ہے وہ ان کو نظر کرم رکھیں اور DIG ٹریفک ان کے خلاف کارروائی کرنے پر بے بس دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی چور بازاریوں کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک چوکیوں کو کمپیوٹرائز نہیں کراتے ہیں۔ اگر کمپیوٹرائز کر دیں گے تو پھر جو بھی کچھ ہوتا ہے، یہ جو خاص طور پہ لفٹنگ کے ذریعے جو گاڑیاں ہیں تمام کا اندراج ہوگا، پھر ان کو بتہ یا ان کی جو یہ حرام خوری ہے نہیں چل سکے گی، جو ایک اندازے کے مطابق، اور خود ہمارے نمائندے اور خود پولیس کے ذرائع کا، ٹریفک کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ان لفٹنگ کے مد میں جو ہے اس کو اچھی خاصی کو 30 سے 35 لاکھ روپے کی انکم یہاں سے ہو رہی ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس کے ذرائع کا۔ تو یہ جو سعید آرائی ہیں اس وقت ان 5 انگلیاں ان کی گھی میں اور سر کڑائی میں، اور یہ بالکل اس نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ اور DIG ٹریفک میں پہلے کہہ چکا ہوں، جو بھی آئے گا، اقبال دارہ ہو یا کوئی بھی ایماندار سے ایماندار افسر بھی آ جائے گا، وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت جو ہے وہ ہمیں DIG دارہ بھی اس وقت جو ہے وہ بے بس نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ AD خواجہ ان کے خلاف انکوائری کروا چکے تھے، وہ ایک دفعہ ان کو سسپینڈ کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے وہ اتنے دلیر ہو گئے کہ اب کسی IG کی جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ہمت نہیں۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ اس وقت جو ہے تقریباً جو ہے رینکر SSPs نے جو ہے پناہ لی ہوئی ہے ٹریفک پولیس میں۔ اس وقت 4-5 جو ہے رینکر SSPs کی پوسٹنگ یہاں پر ہے، جس میں احمد بیگ بھی یہاں پر ہے، شاہد میاں بھی یہاں پر ہیں، اور ایک اور جو ہے رینکر وہ بھی یہیں پر ہے۔ تقریباً تمام کے تمام رینکر جو ہے، خاتون رینکر بھی ہے، محسن پنور جو ہے وہ لیڈیز جو ہے وہ بھی ہے، امبرین بھی یہیں پر ہے۔ تو تقریباً رینکرز نے جو ہے نا یہاں پر ایک طریقے سے سیاسی پناہ لی ہوئی ٹریفک کے اندر، اور ان کا کاروبار جو ہے چل رہا ہے، بلکہ دوڑ رہا ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، یعنی جو شہیدوں کا جو کمپنسیشن کی رقم میں جو ڈنڈی ماری تھی پولیس کے بڑے افسروں نے، یعنی AIG ویلفیئر نے، جس میں ہم علی شیر جاکرانی کے خلاف پروگرام کر چکے ہیں 1 مہینہ پہلے، تو اس پر بھی میں نے کہا تھا کہ نیب نے انٹروین تو کر چکی ہے، نیب کارروائی کر چکی ہے، اور پچھلے مہینے جو ہے 4 دسمبر کو نیب نے جو ہے AIG ویلفیئر کو جو ہے کچھ ریکارڈ کے سمیت طلب کیا تھا، جبکہ وہ ریکارڈ جو ہے وہاں پر پہنچا نہیں سکے تھے۔ بعد میں نیب کی شکایت پر ہی میرا خیال ہے کہ ان کا وہاں سے ٹرانسفر ہوتا، اور اس کی جگہ پر کسی اور کو جو ہے AIG ویلفیئر لگا دیا، اور انہوں نے جو ہے پھر سندھ پولیس کے تمام یونٹس کو جو ہے وہ ایک لیٹر بھجوا دیے تھے۔ جو نئے جو ہیں ان کے شمائل ریاض ملک جو ہے نئے ایڈیشنل کیا نام ہے IG ویلفیئر تھے، وہ تمام کو انہوں نے یہ لیٹر بھجوایا کہ ان کے پاس جو ہے 2012 سے 2016 تک جو بھی شہید ہوئے ہیں پولیس اہلکار، ان کی مکمل رپورٹ جو ہے وہ نیب حکام کو پہنچا دیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ والوں نے بھی جو ہے وہ جو رضاک آباد میں جو بس میں دھماکہ ہوا تھا، جس میں 7، 8، 9 پولیس سپاہی جو ہے اس وقت شہید اور کچھ اس میں شدید زخمی ہوئے، لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے کافی لوگوں کے جو ہے وہ شہید کمپنسیشن کے مد میں جو ہے انہوں نے رپورٹ بھجوائی تھی، اور بعد میں وہ رقم وصول بھی کی گئی تھی، لیکن پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ متعلقہ جو ان کے ورثاء تھے ان تک نہیں پہنچے تھے، جس پر جو ہے وہ ایک کمپلین ہو گئی تھی، اور اس کی انکوائری جو ہے نیب نے شروع کر دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا SSU سے جو ہے یہ ریکارڈ لے کے جو ہے فاروق جو ان کا اکاؤنٹنٹ ہے وہ جاتے ہیں یا پیر جی جاتے ہیں، لیکن یہ معلوم ہوا ہے کہ مقصود میمن سے جو ہے خود فاروق نے یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کی کہ انہیں یہ ریکارڈ سمیت نہ بھیجا جائے، اس لیے کہ پہلے ہی نیب جو ہے ان کے خلاف ایک انکوائری کر کے انہیں گرفتار بھی کر چکی ہے۔ اگر وہ دوبارہ یہ ریکارڈ لے کے جائیں گے تو وہ کہیں انہیں دوبارہ کسٹڈی میں نہ لے لیں۔ یہ اس طریقے کے اطلاع آئی ہے کہ فاروق نے جو ہے اپنے DIG مقصود میمن سے یہ ہاتھ جوڑتے ہوئے اپیل کی ہے کہ یہ جو ریکارڈ ہے وہ جو ہے نیب میں کسی اور کے متے مارے وہ لے کے جائے، میں اس کو لے کے نہیں جاؤں گا، یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب جاؤں، جن لوگوں نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی ہے، اپیل بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ویلکم ٹو بیک
سندھ پولیس میں جو 38 نئے ڈی ایس پی بھرتی ہونے جا رہے ہیں، اس میں جو ہے پبلک سروس کمیشن نے انٹرویوز لینے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور یہ تمام تر کارروائی جو ہے انتہائی خاموشی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا کہنا ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس انٹرویوز میں جو ہے پبلک سروس کمیشن کے جو ممبران ہیں وہ کیا ڈنڈی مار رہے ہیں، اور کس سیاستدانوں کے رشتہ داروں کو جو ہے وہ بھرتی کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ سب جو ہے وہ عنقریب جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا کہ اس میں جو ہے وہ آیا میرٹ پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا پھر یہ تعلقات کی بنیاد پر جو ہے ان کو بھرتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری اطلاع یہ ملی کہ انسپکٹر جو ہارون کورائی ہے، جو کہ امتحان پتہ نہیں اس نے پاس کیا ہے نہیں کیا ہے، جو ایڈیشنل آئی جی کا جو وضع کردہ طریقہ کار ہے ایس ایچ او لگنے کے لیے، لیکن وہ پہلے اس کو ایس ایچ او سچھل لگایا تھا، جہاں ان کے خلاف جو ہے وہ لینڈ گریبنگ کی اور دوسری بہت ساری شکایتوں کے آنے کے بعد وہاں سے ان کو ٹرانسفر کر کے گلشن اقبال تھانے لگایا تھا، لیکن وہاں سے اب انہیں دوبارہ خود ان کی فرمائش پر ہی ایس ایچ او سچل دوبارہ لگا دیا گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے آصف منور کو خود ان کی فرمائش پر جو ہے الفلاح تھانے کے بعد جو ہے دوبارہ سے کلاکوٹ تھانے کا ایس ایچ او لگایا گیا ہے۔ اب کہنے کا تو یہ ہے کہ ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ میرٹ پر ہو رہی ہے، لیکن یہ جو دو میں نے مثالیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، یہ پوسٹنگ جو ہے یہ میرٹ کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے یا اس کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ میرٹ کا صرف اور صرف ٹوپی ڈرامہ ہے۔ خود غلام نبی میمن جو ایڈیشنل آئی جی ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ ہے یہ میرٹ کے نام پر جو ہے ایک اچھا خاصا مذاق ہے۔ یہ صرف اور صرف ڈی آئی جیز جو ہے وہ اپنی مرضی سے یا دوسرے معنوں میں روکڑے کی وجہ سے ہے وہ ان ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کر رہے ہیں، جو کہ ان کے لیے اچھے کماؤ پوت کا کردار ادا کریں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ذرائع کا اور ہمارے نمائندے کا بھی کہ اس طریقے کے جب ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ ہوگی تو پھر شہر میں جرائم کی وارداتیں کس طریقے سے کم ہوگی۔ ایک طرف تو سوشل میڈیا پر جو ہے بڑھا چڑھا کر جو ہے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کے حکم پر جو ہے یہ ایس ایچ او نے یہ کیا، منگو پیر کے ایس ایچ او نے جو ہے اتنے منشیات فروشوں کو گرفتار کیا، اتنا یہ کر دیا، اتنا وہ کر دیا۔ اتنی تعداد میں جو منشیات فروش گرفتار ہو رہے، اتنی جو منشیات برآمد ہوتی ہے اور اتنا گٹکا جو برآمد ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کا خاتمہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ واقعی یہ خاتمے کے لیے یہ ساری مہم چلائی جا رہی ہے یا کہ ایک طریقے سے اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے؟ اور اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہوگی کہ پولیس کو وانٹڈ قتل کا ایک ملزم جو ہے وہ یونس خٹک کو جو ہے نہ تو سسپینڈ کیا گیا ہے، نہ ہی ان کو تھانے سے ہٹایا گیا، بلکہ وہ بدستور جو ہے ایس ایچ او نیو کراچی انڈسٹریل ایریا چل رہے ہیں۔ یعنی کہ اس سے زیادہ مذاق قانون کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس شہر کا جو ہے ایڈیشنل آئی جی جو ہے غلام نبی میمن ہے، یا کہ پھر انسپکٹر شاہ عدیل ہے۔ یعنی شاہ عدیل اتنا زیادہ بااثر ہے کہ وہ یونس خٹک جو ہے وہ ایس ایچ او نیو کراچی انڈسٹریل ایریا چل رہا ہے، کہ جو ملیر کورٹ سے قتل کے مقدمے میں ضمانت منسوخ ہونے کے بعد اسلحہ لہراتا ہوا فرار ہو جاتا ہے اور تھانے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اپنی تھانے کی پولیس یہ جاننے کے باوجود کہ یہ مفرور ہے، اشتہاری ہے، اس کو گرفتار نہیں کرتی، بلکہ ان کے احکامات پر دوسرے بے گناہوں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ اس سے زیادہ بھی کوئی قانون کا مذاق کچھ ہو سکتا ہے جو کہ اس وقت غلام نبی میمن صاحب ایڈیشنل آپ آئی جی ہیں، اور آپ کے چین آف کمان میں آپ کا ڈی آئی جی عاصم قائم خانی مبینہ طور پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مطلب نہ تو آپ کچھ ان کے خلاف کارروائی کریں، نہ ہی عاصم قائم خانی ان کے خلاف کوئی ایکشن لے رہے۔ کم از کم ان کو وہاں سے ٹرانسفر تو کر دیں۔ آپ گرفتار بے شک نہ کریں کہ آپ کے پیٹی بند بھائی، کم از کم تھانے سے تو ٹرانسفر کر دیں۔ کم از کم یہ تو ہو کہ بھائی وہ ایس ایچ او اس وقت نہیں ہیں، اب وہ ایس ایچ او ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور مفرور بھی ہیں، یا تو کم از کم ان سے اتنا ہی کہہ دیں کہ بھائی کہ آپ اپنی ضمانت کرا دیں، تاکہ یہ تو نہ ہو کہ ایک مفرور جو ہے تھانے کا ایس ایچ او ہے۔ اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔